پھر میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. کسی کا رتبہ توجہ فرما رہے ہیں عزیزانے کے نام. نہ علی جیسا امام ہے نہ ابو طالب جیسا باپ ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام عزیزانے کے نبی تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو وہاں ایک مرتبہ سب نے کہا, جملے کو سن لیجیے گا, میں بیعت کا جنازہ نکالنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ کہا کہ بخیر یا علی آپ کو مبارک ہو, آج آپ ہر مومن مرد و زن کے مولا ہو گئے. فوراً کہا یا رسول اللہ اجازت ہے واپس جائیں. آپ نے فرمایا نہیں, جب تک سب بیعت نہ کر لیں میرے بھائی کی تب تک کوئی نہیں جا سکتا. بھئی یہ اولیاء کی سرزمین ہے, سندھ کو اولیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے. توجہ, بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں. توجہ مجمع کی, یاروں دوستوں کی بیعت نہیں ہوتی. حیدری توجہ فرما رہے ہیں. مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ. تو کہنے کے نبی سرور کائنات نے فرمایا جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. ایک اور صحابی کھڑے تھے, انہوں نے دیکھا, کہا یا رسول اللہ مجمع بہت زیادہ ہے, جب تک یہ سب بیعت کریں گے نا کئی دن بیت جائیں. آپ نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں. کہا یا رسول اللہ اگر ان سب کو روکیں گے نا تو کھلانا پلانا آپ کے ذمہ ہوگا, 1.25 لاکھ کا مجمع. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں. میں وہاں ہوتا نا شور مچا مچا کے کہتا اگر علی کے نام پہ کھلانا ہو پیغمبر قیامت تک کھلاتے رہیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کھلاؤں گا, سب کو کھلاؤں گا, پلاؤں گا بھی. یہاں تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ کہ میری اونٹنی کو نہر کر دو. اونٹنی کو, گائے کو ذبح کیا جاتا ہے, اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. اور اونٹنی کو نہر کر دو. نام قصوہ پیغمبر اسلام کی اونٹنی. کہا یا رسول اللہ ایک اونٹنی اتنے مجمع کے لیے کافی نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہ میری اونٹنی ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. کہا یہ میری اونٹنی ہے, تمہیں نہیں یاد میرے چچا ابو طالب نے دعوت ذو العشیرہ میں سارے قبیلے کی دعوت کی تھی. ایک بھیڑ کی ران کو بھون کے رکھا, کہا سب کو کھلاؤ. ابو لہب نے آتے ہی کہا کہ اے ابو طالب آپ نے ہماری توہین کی ہے. ہم میں سے ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانے والا, اور آپ نے ایک بھیڑ کی ران بھون کے رکھ دی اور ہم سب کو کھانے پہ دعوت دے دی. کہ جتنا کھا سکتے ہو ابو لہب کھاؤ, یہ ختم نہیں ہوگا. کہ ابو طالب جب کھانے والے موجود ہیں کھانا کم ہے تو کیوں ختم نہیں ہوگا؟ کہ میرے بھتیجے محمد کے ہاتھ مس ہو گیا. آج بڑے بڑے علماء مومنین کا اتنا اعتقاد نہیں جتنا یقین حضرت ابو طالب کو رسالت پہ تھا. اسلام کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہوئی, جو فرسٹ کلاس مومن تھا اسے کافر بنا دیا, اور جو تھرڈ کلاس کافر تھا اس زیادہ بول کے نہیں کہوں گا, ایک بار پہلے پردہ کر چکا ہے اس سے. بس آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں, میرے جملوں کو سن لیجیے گا. ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں, شیعہ سنی کتابوں سے حوالہ مجھے پتا ہے مشترک مجمع. عزیزان گرامی سرور کائنات نے کہا میں سب سے بیعت لوں گا اپنے بھائی علی کی. ایک صحابی کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ اتنے صحابہ موجود ہیں, اتنے بڑے بڑے قبیلے, بیعت شروع کہاں سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا میرے گھر سے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, یا رسول اللہ بیعت شروع کہاں سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا میرے گھر سے. یا رسول اللہ آپ کے 3 بیٹے تھے, تینوں بچپن میں انتقال کر گئے, ایک ہی تو بیٹی ہے, وہ بھی علی کی زوجہ ہے, تو بیعت کہاں سے؟ آپ نے فرمایا میری ازواج سے. نہیں ہے مجمع, سارے مجمع کی توجہ. ساری امت کہتی ہے الجنت و تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں تلے. ساری امت ماؤں سے جنت مانگتی ہے, ہمیں ماؤں سے جنت چاہیے. پیغمبر اسلام نے امت کی ماؤں سے کہا علی سے مانگو. ایک ام المؤمنین آئی ہیں اور آ کے کہتی تھی السلام علیکہ یا امیر المؤمنین, اے مومنوں کے امیر آپ پہ سلام. قسم کھا کے کہتی ہوں کبھی بغاوت نہیں کروں گی, کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گی, کبھی جنگ میں حصہ نہیں لوں گی.
اذان گرامی سرور کائنات نے اپنے گھر سے بیعت شروع کروائی. اذان گرامی اب میں جو جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے یہ سارے جملے کیوں پیش کیے؟ غدیر میں صرف مردوں نے نہیں, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بیٹا دیکھیے گا سارے مجمع اسی توجہ سے. مجھے معلوم ہے رات کیا 1 بجے کے بعد کیا وقت ہے. عزیزان گرامی غدیر خم میں حبیب خدا نے مولا امیر کی بیعت صرف مردوں سے نہیں لی, خواتین سے بھی لی, بچوں نے بھی بیعت کی. توجہ تو پہنچ گئے تو سب نے مولا علی کی بیعت کی. مجھے ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دو کہ کربلا میں جب مرد مارے گا کسی بچے یا بچی نے کہا یزید اب نہ مار, ہم بیعت کر لیں گے, پتہ چلا آل محمد آ رہے ہیں. کسی بچے یا بچی نے بھی بیعت نہیں. آپ لوگوں کو میں بہت کھل کے پیش کروں, مجھے پتا ہے پوری دنیا میں بات جا رہی ہے, ہر جگہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, لائیو جا رہی ہے. سارے مجمع سے کہہ رہا ہوں سچ سچ بتائیے گا, اگر علیہ باللہ آپ کو پتا چلے کہ سید علی رضا رضوی نے ڈونلڈ ٹرمپ, نیتن یاہو, نریندر مودی, ڈونلڈ ٹرمپ ابھی میں بتا دوں آپ کو, ساری دنیا کہتی ہے احمقوں کی جنت میں رہتا, پہلا ایسا ہی تھا. یعنی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نام بتا رہا ہوں, میں آپ میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا. دوسرا ہے نیتن یاہو, سازشوں کا اڈا, عیاش, اوباش, بدماش. ممبر اس لائق نہیں کہ میں اس کا سارا حلیہ بیان کروں. مکاری دیکھنی ہو, عیاری دیکھنی ہو تو اس دوسرے میں دیکھ لو, ساری سازشوں کا مرکز. تیسرا نریندر مودی, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں, سارے ہندوستان کے ہر امیر آدمی کو اپنی پارٹی میں لے آیا, سارے کے سارے دولت مندوں سے کہا پارٹی تم چلاؤ گے, پیسہ میرے پہ لگے گا, ملک میں قبضہ کروں گا. پیسے جمع کرنے سے کوئی غنی نہیں بن جاتا. میں چلتے رہیے گا, میں دوبارہ اپنا سوال پیش کر رہا ہوں, پورے لائیو دنیا میں جا رہا ہے. اگر آپ کو پتا چلے کہ میں نے سید علی رضا رضوی نے ڈونلڈ ٹرمپ, نیتن یاہو یا مودی کی بیعت کر لی تو مجلس پڑھوائیں گے مجھ سے؟ کھل کے کہیے. تو سارا مجمع کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ جیسا ایک آدمی بھی ان میں سے کسی کی بیعت کر لے تو مجمع مجلس نہیں پڑھوائے گا. میں کون ہوں؟ نہ مجھ پہ کوئی آیت نازل ہوئی, توجہ, نہ مجھ پہ کوئی پیغمبر کی حدیث فرمائی, نہ ہاتھ پکڑ کے بلند کیا, توجہ, نہ کانڈوں پہ سوار کیا, نہ گود میں اٹھایا, نہ میں معصوم, نہ میں امام, نہ حجت خدا. ایک گنہگار آدمی اگر بیعت کر لے ظالم کی تو آپ مجلس نہ سنیں تو کیسے ممکن ہے نوازہ رسول. کیسے ممکن ہے جس کے لیے آیتیں آئی, پیغمبر نے احادیث فرمائے, صحابہ نے ہاتھوں, یعنی اتنی زیادہ منزلت جن ہستیوں کی, کیسے ممکن ہے وہ بیعت کر لیں؟ چلیں بھائی میں ایک روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ نامی آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ سرور کائنات نے غدیر خم میں جناب مولا کائنات کو سارے صحابہ کے مجمع, 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. دیکھیں غدیر پڑھنے کے لیے نا پورا خون جگر لگتا ہے. میں بھی مسلسل مدارس پڑھ کے آ رہا ہوں آج سارا دن, اور مسلسل جاگتا رہا ہوں, کئی دن سے رات میں بھی جاگا ہوں, تو اس لیے میرے میں بھی طاقت نہیں کہ میں پورا غدیر پیش کروں. اور جب غدیر پڑھتا ہوں پھر میں یہاں نہیں ہوتا, پھر روح نجف میں ہوتی ہے, سر مولا کے قدموں میں ہوتا ہے, اور پھر میں پورا زور لگا کے پیش کرتا ہوں. اب جملے کو سنیے گا. غدیر خم ہے, پیغمبر اسلام نے ہاتھ اٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. جو سب سے آگے صحابی تشریف فرما تھے رضی اللہ عنہ, توجہ مجمع کی میرے ساتھ چلیے گا, تو انہوں نے کہا بخن لگا یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا
ومولا کل مؤمن و مؤمنہ، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، آپ میرے اور ہر مومن مرد و زن کے مولا ہوگا۔ لیکن گرامی انہوں نے نہیں کہا یا علی آپ سب کے مولا ہوگا، کہا اے ابو طالب کے بیٹے۔ جب کسی کو ولایت کا اعلان ہونا تو پھر اگر باپ بھی سردار مکہ رہا ہو تو نام لے کے کہا جاتا ہے جس باپ پہ آپ کو ناز ہے یا علی اس کے بیٹے کو مبارک۔ اب پتہ چلا علی کو ابو طالب پہ ناز تھا، اور کسی کا باپ ہو تو لے آؤ۔ اللہ نے گرامی کسی اور